اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، ایک شعر کہ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں ایک شہداء کی فیملی کے ساتھ ایک شہید، ایک جوان شہید جس نے اپنی جان قربان کی اس وطن کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر، آج ان کے اس عظیم شہید کے عظیم ماں باپ جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت صاحب ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں، والدہ ان کی نہیں پوری قوم کی والدہ، یہ وہ ایک زندہ دل والدہ، ایک زندہ دل ماں، ایک ایسی بہادر ماں جس نے ایک بیٹے کو پروان چڑھایا کہ وہ اس وقت وطن کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کر سکے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہو۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، بات کرتے ہیں لیاقت صاحب سے۔ کشان جو ہے، کیپٹن کشان شہید، ان کے والد ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کشان صاحب کی لائف کیسی تھی، کیونکہ والد جو ہے وہ اگر ایک گھر کا جو آپ کہہ لیں کہ مکمل طور پر ایک سربراہ بھی ہے اور اس گھر کے اوپر سایہ بھی کیے ہوئے ہے، تو بچے والد کے ساتھ تو پھر ایک دوستانہ ماحول۔ باقی ان کی زندگی کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں، ان کے والد سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک مبارک بھی آپ کو دیں گے کہ اتنا اعلیٰ منصب جو ہے وہ حاصل کیا، شہادت کا رتبہ، نہ صرف اپنی مغفرت کروائی بلکہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ مغفرت کا ذریعہ جو ہے بنے آپ کے لیے بھی۔ کشان صاحب کی شہادت کس طرح ہوئی، کیسے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور کب آپ کو کال آتی ہے؟ یہ اگست 2020 کی بات ہے، تو شادی اس کی نومبر میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو پھر وہ چلا گیا بارڈر پہ۔ بارڈر بھمبر آزاد کشمیر کا بارڈر ہے، بھمبر LOC، وہاں پر اس کا سب سے آگے مورچے میں یہ ہوتا تھا، اور بس وہیں سے یہ لڑائی مطلب فائرنگ کرا رہا تھا اپنے جوانوں سے۔ ایک شیل آ کے اس کے بازو پہ لگا ہے، وہ شیل لگنے کے باوجود بھی یہ مسلسل اپنی ڈیوٹی کرتا رہا۔ وہ سب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک اس گرا نہیں اس وقت تک یہ اپنی ڈیوٹی کا سر انجام دیتا رہا، اور اپنے جوانوں کو گائیڈ کرتا رہا کہ اس طرح کرے۔ پھر یہ گر گیا، پھر انہوں نے اسے اٹھایا، اسے پہلے خود طبی امداد دی، اس کے بعد اسے وہاں کھاریاں CMH کھاریاں لے گئے۔ وہاں وہ 8-10 دن رہا، مگر اتنا بہادر تھا کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ وہاں 8-10 دن رہا، اس کے باوجود اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ میں شہید ہو گیا، وہ زخمی ہو گیا ہوں، مجھے لے لیں یہ کیا۔ کیونکہ ان دنوں اس کا کرونا کا زور تھا، تو اس نے پھر اپنے کسی دوست کو بلایا گاڑی پہ، پھر وہ 8-10 دن کے بعد وہ اسے گھر لے کر آئے، اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ زخمی ہو گیا۔ بس زخمی حالت میں پھر رہا، یہ علاج ہوتا رہا اس کا، اس کے باوجود یہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ کوئی بھی اس سے پوچھتا تھا کہ کیسے ہو، فٹ ہو کہ نہیں، تو وہ انگوٹھوں کے اشارے سے کہتا تھا میں بالکل فٹ ہوں۔ تو وہ بس اس طرح چلتا رہا، آہستہ آہستہ اندر ہی اندر وہ زخم اسے گھائل کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ وہ دوپہر کے وقت تھا کہ دوپہر کے وقت میں وہ سانسیں اس کی رکنے شروع ہوئی، اور ویسے اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک چلتا پھرتا تھا سب کچھ، تو ایک دم سڈن وہ سانسیں اس کی رک گئیں اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اچھا، زندگی میں کیسے تھے اپنی لائف میں؟ ایک نٹ کھٹ ہوتا ہے، شرارتی، پھر بہادر تو تھے ہی کہ زخمی ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں بتایا، خود ہی اس زخم کے ساتھ لڑتے رہے، اور آپ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، صدمہ نہ پہنچے، دکھ نہ ہو، پریشانی نہ آئے تو خود ہی چھپایا۔ ویسے اپنی زندگی میں کیسے تھے؟ بہت شریر تھا،
بہت شدید، ڈانٹ بھی بہت کھاتا تھا. بس اسی طرح پڑھائی میں بھی کوئی اتنا وہ نہ بہت تیز تھا نہ بہت ہلکا تھا، بس میڈیوکر سا تھا اور اپنا کام کرتا تھا. اب 5 کلاس کے بعد میں نے اسے حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا تھا. اس نے ماشاءاللہ وہاں سے حفظ کیا. حفظ کے بعد فوراً میں نے 8th کلاس میں اسے ڈالا. بس وہاں پہ چلتا رہا اور یہ آرمی میں جانے کا وقت آ گیا تو وہ خود سے گیا. وہ ہم نے نہیں اسے بھیجا کہ تم جاؤ، اسے خود سے شوق تھا جانے کا. وہ آرمی میں گیا، سلیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اور بس سلیکٹ ہو کے اب وہ اگر اس وقت ہوتا تو میجر ہو چکا ہوتا وہ، مگر بس اللہ کی مرضی تھی. بالکل جی، اللہ پاک کی مرضی، کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کس طرح سے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا. اور یقینی طور پہ حافظ کیپٹن کاشان جو ہیں، جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنا کام بخوبی جو ہے وہ انجام دیا جو قدرت کے طرف سے ان کے ذمہ لگا تھا، اور دشمن کو جو ہے بھرپور جواب دیا، اور ایک اپنے جوانوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے ایک ہمت کی مثال بنا رہا کہ زخمی ہونے کے باوجود جو ہے وہ 1 انچ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے فرائض سے جو ہے وہ غافل نہ ہوئے. اچھا لیاقت صاحب، والدین کے ساتھ خصوصی طور پہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ اولاد کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. باپ جو ہے ذرا سخت ذرا لہجے میں بات کرنا یا ذرا غصے والا تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو آپ کے ساتھ کیسی دوستی تھی ان کی؟ بس وہ دوسری کیا ٹھیک تھا، وہ اپنی بات مجھے سمجھا لیتا تھا، بتا دیتا تھا. کبھی کبھی مجھے پوز بھی کرتا تھا، تو اچھا طرح سے چلتا رہا. میں ناراض بھی ہوتا تھا، ڈانٹتا بھی تھا، مارتا بھی تھا تاکہ یہ اس طرح چل سکے. تو بس اس طرح ہی چلتا رہا. اللہ کی رحمت سے وہ جب تک وہ چوکیاں جہاں سے فائر ہو رہے تھے وہ چوکیاں خاموش نہ ہو گئیں تب تک وہ نہیں ہٹا. یہ اس کے کمانڈر CO نے کہا تھا کہ یہ بچہ اتنا اتھرا تھا کہ یہ اندر بیٹھ کے نہیں لڑتا تھا ٹرنچ میں، وہ سرنگوں میں باہر آ کے لڑتا تھا. اور انہوں نے اس کی یاد میں وہاں جہاں کھڑا ہو کے لڑتا تھا دیوار کے پاس، وہاں اس کا نام کندہ کرا دیا. اور وہ زندگی رہی تو رہے گا ہمیشہ لکھا ہوا اس کے اوپر. بے شک ہمیشہ رہنے والے جو ہیں وہ اپنا نام پیدا کر گئے، اپنا نام ہمیشہ رہنے کے لیے. اور کس طرح سے والدین جو ہیں وہ پالتے پوستے ہیں، اور پھر جب وہ وطن کے لیے شہید ہوں تو قوم کے لیے، خصوصی طور پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں، شہادت کا رتبہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے اس کا تو پھر ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ شہید ہو، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے. اور یہی جذبہ جو حافظ کاشان کو اس قدر بہادر بنایا کہ دشمن کی جو ہے وہ جب تک ان کی طرف خاموشی نہ چھائی تب تک جو ہے اپنے حد سے پیچھے نہ ہٹے. اب چلتے ہیں اس قوم کی ماں، ہماری ماں جو حافظ کاشان کی ماں ہے، کیونکہ ایک بیٹا کھویا تو پوری قوم کے بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹوں کی طرح ہر وقت کھڑے ہیں، ہر جگہ پہ ایک آواز کے منتظر ہیں. ان کی جانب چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، حافظ کاشان کیپٹن جو ہیں، کیپٹن حافظ کاشان، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب کی والدہ تو نہیں بلکہ اب تو پوری قوم کی جو ہیں آپ ماں ہیں. الحمدللہ. ہر ماں کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کا کچھ کام کر جائے کہ رہتی دنیا میں اور آنے والی دنیا میں نام پیدا کرے. حافظ صاحب نے تو نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ جو آنے والی دنیا ہے اس میں بھی آپ کو سرخرو کر دیا ہے. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اس کا. اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. ورنہ جو صورتحال آج کل بچوں کی ہے اور ملکی حالات کی ہے اور ماحول کی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو ہم جتنا شکر اللہ کا ادا کر لیں تو کم ہے.
ابھی تو ان کے ہاتھوں سے جو ہے ان کی شادی کی مہندی کی رنگت بھی ختم نہ ہوئی کہ خون کے جو ہیں وہ رنگ آ گئے. ماں کے لیے اتنا جوان بیٹا، اس کو پالنا پوسنا پھر قربانی. پوچھے نا، یہ جدائی جو ہے نا بہت کربناک ہے. ہم نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہماری صورتحال کو، اور اللہ پروردگار ہمیں جو ہے نا صبر جمیل عطا فرمائے، اور اسی نے صبر عطا کرنا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی یہ مرہم لگتا ہے، یکدم نہیں آتا. ابھی 4 سال ہو گئے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ زخم تازہ ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابھی ہمارے نئے بچے جو شہداء بچے ہیں، کہ ہم جو ہم سے سینئر بہنیں تھیں، بچے شہید ہوئے تھے، ان ماؤں نے ہمیں تسلی دی. آگے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے دکھ کو شیئر کریں، ان سے بات کریں، ان کے بچوں سے بات کریں. جو تسلی، جو تشفی ہمیں ان سے بات کر کے ہوتی ہے نا، آپ یقین جانیں ہمیں نا کسی اور سے ہوتی ہی نہیں. ہم گھنٹہ گھنٹہ بھی بات کر لینا تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کی ہی نہیں ہے بات، اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بہت مطلب ہماری اپنی سگی بہنیں ہیں، اور ہم بلا جھجک کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارے بچے ہیں. سارے بچے، سارے شہداء بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. اور ماؤں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، اور جو ہے نا بس اثاثہ ہیں، ان کی یادیں ہمارا اثاثہ ہیں. بالکل. نہ صرف وہ شہداء جنہوں نے اس ملک کی خاطر، ہماری خاطر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی، اپنا آج جو ہے ہمارے کل کے لیے، ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے قربان کیا، وہ نہ صرف اب آپ کے بچے بلکہ پورے پاکستان کے بچے ہیں. کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شہداء کی جب ایک باڈی آتی ہے تو پھر پورا ملک جو ہے وہاں پر اس شہداء کے صرف دیدار کے لیے جو ہے، اس شہید کے دیدار کے لیے، ان جوانوں کی دیدار کے لیے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. چاہے پھر کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے اس کا تعلق ہو، صرف ایک اس دیدار کے لیے کہ شاید اللہ پاک جو ہے اس کے دیدار کے بدلے ہماری بخشش کر دے. بے شک اللہ پاک نے سب خوبیاں رکھی، اور شہادت کا رتبہ پانا، جس طرح بھی کیپٹن کاشان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ پھر ہر رشتہ بھول جاتے ہیں. اور بالکل پھر گھریلو رشتوں کے علاوہ انہیں اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے، بھائی چارے کا، محبت کا، اس ملک کی بقا کا، اس ملک کے اندر امن کا جو رشتہ ہے وہ عزیز ہے. اور پھر ان سب کی حفاظت کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے پھر وہ سینہ تان کر سینے پر گولی کھاتے ہیں. اور آج یہ والدین جو ہمارے لیے ایک باعث فخر ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ والدین جو شہداء کے والدین ہیں، جب ایک جوان شہادت کی اطلاع آتی ہے تو پھر ان کے عزم جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ والدین اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس ملک کے لیے کھڑا ہو. اور جس طرح 65 کی جنگ کی اگر بات کی جائے تو اسی طرح کے والدین تھے. یہی بہنیں، یہی بیٹیاں جنہوں نے اپنے جو سپاہی تھے ہمارے، ان کو گھروں سے پیغام دیا تھا کہ بیٹا، بھائی، یہ سینے پہ گولی کھانا، کہ پیٹھ پہ پیچھے جو ہے وہ گولی نہ کھانا، کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. اور یہی ہمارے جوانوں کا عزم کہ جب لڑائی تھی تو اس وقت جو ہے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہمیشہ سینے پہ گولی کھانا. ہماری پیچھے بہنیں جو ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارا بھائی بے غیرت پیٹھ پیچھے گولی کھا کے آیا. یہ غیرت تھی، یہ جذبہ ایمانی تھا کہ آج اس ملک کی بقا جو ہے ہمارے ان فوجی جوانوں کی وجہ سے، ان بہادر شہداء کی وجہ سے، ان غازیوں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنا آج قربان کیا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک کی قربانی دی اور اس ملک کو بچایا. اور آج جو ہیں ہم اس ملک کے اندر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی والدین اس ملک کی جو بقا ہے، اس ملک کی ترقی کے جو ہیں وہ ضامن ہیں. اور ایسے والدین کو، ایسی بہنوں کو، ایسی ماؤں کو، ایسی بیٹیوں کو ہم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو ہمارے لیے
قربان کیا، اور یہ ہماری طرح ہم اپنی طرح تو نہیں کہیں گے کہ ہم سے بہت افضل ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے ورثہ جو ہیں وہ شہادت کے مرتبہ جو ہیں وہ منصب پر فائز ہوئے، اور اس ملک کی خاطر اس ملک کو جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رکھ کے تو اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔